خوشبوئیں ملا دیجیے، تمام خوشبوئیں جب ملتی ہیں تو مجموعہ ہو جاتا ہے کہ اس کو ہر خوشبو ملی ہوئی ہے. اور بڑے لوگ ایک جملہ بولتے ہیں نا، ان کا جملہ بہت بھاری ہوتا ہے، سننے میں تھوڑا ہلکا لگتا ہے. تاج الشریعہ نے بمبئی، تو میں نے بہت کم نام چھوٹے ہیں، کم سے کم اگر نام لکھے جائیں حضرت پوری کتاب ہوگی جو مرید و خلیفہ بلغرام کے ہیں. شاید ہی کوئی خانقاہ بلغرام کے 800-900 سال میں جتنے بزرگ ہوئے بڑے بڑے، ہر جگہ سے بلغرام کے بزرگ جو ہے وہاں سے جڑے ہوئے ہیں. تو ایک جملہ بزرگوں کا بہت معنی رکھتا ہے. جب میں نے پڑھا کہ اتنے لوگ تھے، میرے ایک جملے پہ نظر گئی، اور جملہ کس کا تھا؟ تاج الشریعہ کا. وہ جملہ کس کا تھا؟ تاج الشریعہ کا. بمبئی میں 2012 میں تاج الشریعہ نے فرمایا تھا کہ خانقاہ بلغرام تمام سنی صحیح عقیدہ خانقاہوں کا سر چشمہ ہے نا؟ ایسا انہوں نے سنا ہوگا. تاج الشریعہ فرمایا تھا، کہیں بھی نہیں کہا. بلغرام کے لیے تمام سنی صحیح عقیدہ خانقاہوں کا سر چشمہ ہے خانقاہ بلغرام. وہ کس لیے کہا تھا؟ میں نے آپ کو نام سنایا ہے. یعنی ہر جگہ سے فیض لا کر کے یہاں اکٹھا کیا، اس کو ایک چشمہ بنا دیا. اب جہاں کا فیض چاہے بلغرام میں موجود ہے. اور دوسری بات یہ، لوگ کہتے ہیں فیض جانتے بھی ہیں. ہر فیض جانتے بھی ہیں، فیض ہے کیا؟ ہم فیض بند کر دیں، بٹن دبا دیں. ارے فیض بند کرنا، فیض جاری کرنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ آسان کام نہیں ہے. اور فیض جاری تو کر سکتا، بند تو بالکل کر ہی نہیں سکتا. اور فیض جاری کب ہو سکتا ہے؟ فیض اس وقت جاری ہوگا جب سلسلے کا پورا سلوک طے کر لے، اور سلسلے کا سلوک طے کر کے اس سے آگے منزل میں قدم رکھے. اس وقت جا کر کے بندے کے اندر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ تصرف ڈال کے وہ کسی کے دل کو بدل سکتا ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے، ہاں وہ بات الگ کہ ہم بزرگوں کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں، کوئی بات آ جائے تو یہ بزرگ ہماری لاج بچا لیں، ہماری لاج اور رکھتے ہیں لاج. تو فیض بند تو کر ہی نہیں سکتا ہے. بزرگوں کا فیض کیا ہے؟ فیض بند نہیں ہو سکتا ہے. ہاں وہ بات الگ کی ہے کہ سلب کر لیا جاتا ہے کسی ایک شخص سے. اگر وہ اہل نہیں ہے تو بہت سے لوگ مسلوب العلم ہو جاتے ہیں، مسلوب الفیض ہو جاتے ہیں. تو کسی ایک شخص کو جو اس کا اہل نہیں، اس کا علم سلب کر سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں کسی وجہ سے. لیکن عام طرح سے بزرگوں کا فیض پہ روک نہیں سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی کوئی بات بولیں، پڑھی لکھی طور سے بولیں. بہت سے ابھی صاحب گئے تھے اپنے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے، ایک صاحب وہاں ملے تو بہت سی باتیں انہوں نے کی، اسی طرح کی باتیں کی کہ آپ کے یہاں لوگ پڑھتے نہیں، مطالعہ نہیں کرتے، ایسے بولتے رہتے ہیں. اعتراض تو پہلاتا ہے، مطالعہ نہیں کرتے ہیں، تاریخی معلومات نہیں ہے. اور بہت سی باتیں اس نے ایسی بتائی بلغرام کے تعلق سے. اس نے پوچھ دیا ان سے کہ آپ بلغرام کے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ علامہ آزاد بلغرامی کو حسان الہند خطاب کہاں سے ملا؟ اب یہ چپ. کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری میں کون سی خاص بات ہے جو بھی مقبول ہے؟ ان کا عشق رسول. اس نے جواب دیا عشق رسول میں تو ہر شاعر لکھتا ہے. اس نے پوچھا آپ جانتے ہیں ہندوستان میں عربی کا صاحب دیوان شاعر سب سے بڑا کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہندوستان میں عربی کا صاحب دیوان سب سے بڑا شاعر اگر کوئی ہے تو علامہ میر غلام علی آزاد بلغرامی ہے، جنہوں نے تقریباً 12,000 اشعار عربی میں کہے، 5,000 اشعار فارسی میں کہے. اور کہا جب انہوں نے قصیدہ لکھا، سرکار کی بارگاہ مدینہ شریف میں پہلے قصیدہ لکھا، اور وہ قصیدہ جب پھیلا چاروں طرف گیا، ادھر ادھر گیا، اور جانے کے بعد وہ یمن کا ایک بادشاہ تھا اس کے پاس پہنچا. اور جب وہ قصیدہ لایا گیا اور درباری بیٹھے سب، اور بیٹھ وہ قصیدہ پڑھا گیا، اس نے سنا تو وہ رونے لگے سب. اور اس بادشاہ نے اس وقت تمام علماء وہاں موجود تھے، سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ارے یہ تو ہندوستان کے حسان ہے، حسان الہند ہے یہ شخص. اس یمن کے بادشاہ نے ان کو حسان کر دیا. ایک غیر بتا رہا ہے. اس کی وجہ کیا کہ ہم پڑھتے نہیں، مطالعہ نہیں ہمارا ہے.
تو کم سے کم اگر کچھ نہیں ہے ہم دوسروں اپنے جو خاندان کے بزرگ ہیں ان کی ہی زندگی کو ہم پڑھ لیں اور دیکھیں کہ ان کے طریقے کیا تھے، ان کا رکھ رکھاؤ کیا تھا، وہ کیسے ملتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کس طرح سے لوگوں سے ان کے رابطے تھے، اپنوں سے کیسے ملتے تھے، غیروں سے کیسے ملتے تھے۔ اور خانقاہی نظام بھی یہی تھا کہ ایک انسانیت کے پیغام کو عام کرو تاکہ جو ہے لوگ ایک دوسرے کے شر سے، ایک دوسرے کے خوف سے جو ہے وہ بچے رہیں۔ یہ خانقاہوں کا کام تھا مسلمانوں۔ اور آج بھائی بادشاہ بھائی سے بیان کیا کہ لوگ خانقاہوں کا نام صرف یہ ایک عمارت رہ گیا ہے، اب خانقاہیت جو ہے وہ بچی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ سلسلے کا سلوک طے کرنا پڑے گا، اور سلوک کیسے طے ہوتا معلوم ہے؟ سلوک طے کرنے کے لیے تمام مرغن غذائیں اور یہ تمام لذیذ کھانے چھوڑنا پڑیں گے، ہوائی جہاز سے سفر چھوڑنا پڑیں گے بابا، یہ 5 اسٹار 3 اسٹار ہوٹل چھوڑنا پڑیں گے، مسجد کا ایک گوشہ ایک کونا پکڑنا پڑے گا، تب جا کر کے سلوک طے ہوگا۔ سلوک طے کرنا آسان نہیں ہے، اور میں اکرام بیٹھے ہی جانتے ہیں ایک منٹ کی وہاں پہ قدر ہے سلوک میں۔ آپ کو عصر سے مغرب تک کیا کرنا ہے، مغرب سے عشاء تک کیا کرنا ہے، عشاء کے بعد پوری رات کیا کرنا ہے، آپ کو آدھے گھنٹے کا 10 منٹ کا اس میں سب کیا ہوا کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ کتابیں